علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، کس طرح سے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح سے پوری زندگی اسلام کے سائے میں رہ کے گزاری اور کس طرح سے پھر وفات پائی، یہ سارا آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی متعدد بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام، قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپ علیہ السلام کو نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کا باعث بن گئی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹیل میدان میں چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب ہی صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ ایک ماں کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہاں پہ یہ چشمہ موجود ہے، آب زمزم کا۔ اس طرح اس بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔
اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیڑیا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اسی واقعے کی بنیاد پر ہی حضرت عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو کہہ لیں کہ ایک طرح کا پیغام بھیجا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جان سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے۔ جب پہلا دن خواب دیکھا تو پہلے دن انہوں نے اپنے کئی اونٹوں کو، کئی گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دوسرے دن خواب دیکھا تو دوسرے دن پھر اسی طرح سے اپنے جانوروں کو قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ لیکن تیسرے دن جب انہوں نے خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جان کے ٹکڑے، اپنے جان سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کر۔ تو پیاری چیز تو ان کی اپنی اولاد ہی تھی، تو اپنی اس اولاد کو قربان کرنے چلے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دیکھ کر، یہ حوصلہ دیکھ کر کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ پہ ایک دمبا بھیج دیا، اور دیکھا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے، اور انہوں نے ذبح کیا ہے تو ایک جانور کو ذبح کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج تک لوگ سنت ابراہیمی کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تشریف، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا، اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن تو بلند مقام عطا فرمائیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا چمکایا کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کس طرح سے قربانیاں پیش کیں، کس طرح سے سختیاں برداشت کی لوگوں کی، کافروں کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی نیکیاں جس طرح انہوں نے برداشت کی، مصیبتیں، تکالیف، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ دیا کہ جس آگ پر ان کو لٹایا گیا اس کافروں کے اس ارادے سے کہ ان کو اب ختم کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں بھی ٹھنڈک ڈال دی اور وہ ان کے لیے سلامتی اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کی یاد میں عید الاضحیٰ منانے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمان آج تک وہ دن مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں
جانور قربان کرتے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک چھوٹا سا بیان، ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ آج کے ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔